وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 104 نمبر آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کلام تھا اہل کتاب کے ساتھ، اور اہل کتاب کو ڈیبیٹانہ انداز میں، ایک مکالمانہ کیفیت میں ان کو ان کے عقائد کا ابطال بھی بتایا گیا اور اپنے عقائد کا اس بات بھی ان کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو جھنجھوڑا بھی گیا، اے اہل کتاب، اللہ کے راستے کی رکاوٹ کیوں بنے بیٹھے ہو؟ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد پھر اب روئے سخن کلام باری کا آ رہا ہے بندہ مومن کی طرف کہ اے ایمان والو، اگر اپنی ہوا کو درست رکھنا ہے تو صرف دوسروں کی کوتاہیوں پہ انگلی نہ اٹھاؤ۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اس سورہ مبارکہ کے کلام کے کنورٹ ہونے کا، کہ اہل کتاب کی خامیاں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اے ایمان والو ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھو، اپنی ہوا تمہارے اپنے وجہ سے بھی اکھڑ رہی ہے۔ یہاں پھر بہت سارے حکم اللہ نے ارشاد فرمائے، اور بڑی دل کو لگتی بات یہ ہے کہ اسلام کے ہر کام کی ابتدا تقوی کے ساتھ ہے، خوف خدا کے ساتھ ہے، پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ یہ جو آیات کا سلسلہ شروع ہوا جن میں متصل پچھلی آیت میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ ابتدا نہیں ہے، اس سے پہلے اور حکم بھی فرمائے ہیں۔ ابتدا اور ہے، اتحاد بعد میں ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ امت کا اتفاق ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تقوی اور خوف خدا کی کیفیت نہ ہو، لہذا پہلے تقوی کا ذکر فرمایا، پھر اتحاد کا ذکر فرمایا، اور پھر انہیں ایک اور سوال کا جواب دیا گیا کہ تمہیں تقوی کا حکم تو دیا جا رہا ہے، لیکن تمہیں تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر ایک آیت پوری یہ بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی آیات کا اور اس کے احکامات کا کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ پتہ چلا کہ کفر نہیں ہو سکتا، تقوی ہو سکتا ہے جب تلاوت کتاب کی جائے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات کی، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان تو اللہ کے محبوب موجود ہیں، یعنی تقوی کے حصول کے لیے دو پوائنٹ اللہ نے بیان فرمائے، ایک تلاوت کتاب اور ایک معیت مصطفیٰ۔ اب اللہ کے محبوب ظاہری حیات میں تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایک تعلق رسول کے ساتھ کیسا ہو، محبت والا تعلق ہو، قلبی تعلق ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ ان دو کاموں کے ساتھ پھر تقوی کے بعد اتحاد، اور اتحاد کے بعد ایک اور چیز بیان فرمائی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو آج کی آیت مبارکہ ہے۔ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، یہ جو چاہیے والا ترجمہ ہے یہ وَلْتَكُنْ کا ہے۔ ہم نے کانا یکونو پڑھا، قرآن میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ورب اور فعل کانا یکونو ہے۔ نمبر 1 پہ کون ہے؟ کالا یقولو، تقریباً 1913 دفعہ پورے قرآن میں کالا یقولو استعمال ہوا ہے، یعنی کہا، کہتا ہے، کہے گا، تم کہو، تم نہ کہو، کسی بھی سینس میں سب سے زیادہ جو ورب استعمال ہوا ہے وہ ہے کالا یقولو، اور دوسرے نمبر پہ ہے کانا یکونو۔ کانا یکونو کا معنی ہے ہونا۔ اب اس میں پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے، اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ وَلْتَكُنْ، ہونی چاہیے، اب یہ امر غائب کا صیغہ ہے، مؤنث کا، کون ہونی چاہیے؟ منکم، تم میں سے، امتن، ایک گروہ، تم میں ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، یدعون جو بلایا کرے، دعا یدعو کا معنی ہے بلانا، اسی سے نکلا ہے دعوت دینا، بلایا کرے الی الخیر، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیا کرے بالمعروف، نیکی کا۔ دو کام ہو گئے، تیسرا کام اس کا یہ ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، واو کا معنی اور، ینہونا وہ روکے، عن المنکر برائی سے روکے، منکر ہے جس سے منع کیا گیا ہے، انکار سے نکلا ہے منکر، اور ایک ہوتا ہے منکر، منکر ہوتا ہے انکار کرنے والا، اور منکر جس چیز سے منع کیا جائے وہ منکر ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے وہ روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر یہی 3 لوگ فلاح پانے والے۔
وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے۔ عربی میں کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں، فلاح، اور ایک ہوتا ہے کشتی چلانے والا، اس کو ملاح کہتے ہیں۔ تو فلاح کو فلاح کیوں کہتے ہیں؟ کسان محنت کرتا ہے، پہلے اپنے بیج کو وہ چھپاتا ہے زمین کے اندر، ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اپنی محنت کا ثمرہ پاتا ہے، گویا کہ وہ چیزوں کو کھولتا ہے، اس کے سامنے چیزیں کھلتی ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اسی سینس میں وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ کتنے لوگ؟ یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانے والے، ویامرون بالمعروف اور حکم دینے والے نیکی کا، وینہون عن المنکر اور برائی سے، یعنی جو یہ تین کام کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ امت کہاں سے ہو؟ ایک تو ہے ساری امتوں میں سے ایک امت جس کو ہم کہتے ہیں امت محمدیہ، اور ایک دوسرا سینس ہے اس آیت کا کہ امت محمدیہ کے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے۔ وہ گروہ پھر کس کا ہے؟ علماء کا۔ یعنی اس کو براڈ سینس میں دیکھیں تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے۔ مثلا گھر کے اندر ایک بچہ وائلیشن کرتا ہے تو کیا باپ اس کو عالم اور مولوی کے پاس لے کے آتا ہے کہ وہ تمہیں سمجھائیں گے؟ میں نہیں سمجھا سکتا۔ ہر بندے کی ہر سطح کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، لہذا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو فرض ہے برے کاموں سے روکنا اپنے قول کی حد تک کہہ کر، وہ ہے علماء کا کام۔ اب عموماً جب معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علماء اپنا فریضہ پورا نہیں کر رہے۔ علماء کا فریضہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ علماء کا فریضہ کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اب انتظامیہ کیسی ہونی چاہیے؟ اب اسلام اپنے پورے جال اور پورے نظام کے ساتھ چونکہ نہیں ہے، اس وجہ سے بے ہنگم معاشرہ ہے، ورنہ لیجسلیشن پروسیس قرآن کا اپنا ہے، قانون سازی اسلام کیسے کرتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ کے اقوال افعال کی روشنی میں۔ لیکن حضور کے زمانے میں چونکہ الگ سے انتظامیہ کا تصور نہیں تھا، آپ کی ذات ہی مقننہ تھی، آپ کی ذات ہی عدلیہ تھی، اور آپ کی ذات ہی انتظامیہ تھی۔ اگر کسی کو رجم کرنا ہے تو تب بھی صحابہ اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اگر کوئی قانون سازی والی بات ہے تب بھی حضور خود فرما رہے ہیں اور صحابہ، اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے وہ بات بڑی مشہور سی سنی ہے، ایک عورت پکڑی گئی چوری کی کیس میں، اس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ تو حضور نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی یہی قانون تھا۔ گویا حضور کے زمانے میں حضور کی اپنی ذات ہی مقننہ بھی تھی، حضور کی اپنی ذات ہی عدلیہ بھی تھی، اور حضور کی اپنی ذات ہی انتظامیہ بھی تھی۔ اسلام جب کہتا ہے کہ میں مکمل ضابطۂ حیات ہوں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ایک پورا سسٹم ہے اسلام کا۔ ایک پچھلے دنوں ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اوپر بڑا کمزور وقت آ گیا ہے کہ لوگ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی ہیں اور ان کی معاشی حالت کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی معاشی حالت کی کمزوری یہ بیسیکلی اسلام کی کمزوری ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان تو ہیں، لیکن کیا سسٹم کے اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہیں؟ تو ہمارے اسلام کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو ایز اے ہول جب ہم سسٹم اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے اپنا لیں تو پھر ہمارے سامنے تاریخ کی گواہیاں موجود ہیں کہ حضرت عمر بن عاص کی آمدنی عشر سے، خمس سے اور زکوٰۃ سے جو مصر سے ہوتی تھی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ اس آمدنی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آمدنی سے پوری سلطنت کا سسٹم چلایا کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا ایک وقت ہوگا زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم جی ایس ٹی کتنا پے کرتے ہیں؟ 17%، جس کو سابقہ یا اس سے سابقہ دور میں آر جی ایس ٹی کہا گیا کہ اب یہ ریوائز جی ایس ٹی ہے۔ اچھا آپ یہ فرمائیں کہ کیا 17% پے کرنے سے ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ اسلام کتنے پرسنٹ کا کہتا ہے؟ 2.5% کا۔ تو 2.5% سے تاریخ عملی طور پر یہ ثابت کر چکی ہے کہ تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن 17% سے پھر بھی نہیں ہو رہے۔ یہ تو صرف ایک 17% ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بجلی کا میٹر پیسوں کے بغیر نہیں لگ سکتا، ہمارا بل زیادہ آ جائے تو قسطوں میں وہ پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، معاشرے کا کوئی کام ٹرانسفر سے لے کر نوکریوں تک وہ بھی ٹیکس جو خود ساختہ ٹیکس ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم قول کے مسلمان ہیں، ہم سسٹم کے مسلمان نہیں، جس کو کہا گیا ہے کہ ہم قومی مسلمان تو ہیں لیکن ہم سسٹم کے مسلمان نہیں۔
تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے۔ اب یہ فریضہ علماء کا بھی ہے لیکن یہ فریضہ عوام کا بھی ہے۔ اب کہیں پر کوئی برائی دیکھے تو کم از کم اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو ہم صحیح نہیں سمجھاتے۔ وہ کیوں نہیں صحیح سمجھاتے؟ ہمارا 100% فوکس تنقید کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کی رہنمائی سے لے کر بڑے بندے کے ساتھ گفتگو کرنے تک، حتیٰ کہ گاڑی اوور ٹیکنگ سے لے کر پارکنگ تک، اور لوگوں کے ساتھ گفتگو میں ہمارا سارا فوکس صرف تنقید کے ساتھ ہوتا ہے، اور بندے کے سارے جذبات فوراً ابھر آتے ہیں کہ جی میں سب کچھ ہوں اور میں ٹھیک ہوں اور یہ بندہ غلط ہے۔ لیکن حضور کا کام کبھی تنقید والا نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے سمجھانے میں تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ غلط نماز پڑھ رہا ہے یا ایک بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے سمجھانے کا انداز اس کو تعلیمانہ ہونا چاہیے، مبلغانہ ہونا چاہیے، اور ایسے طریقے سے ہونا چاہیے وہ فیل نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے دن نماز پڑھنے آئے اور اس کو سمجھانے کا ہمارا انداز ایسا ہو کہ اس کے بعد وہ مسجد کا منہ ہی نہ کرے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ میں عموماً ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ اسے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی، کہ دین ہمارے مزاج کو ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین پورے کا پورا ہمارے مزاج کو ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہمارا دین ہمارے مزاج کے تابع ہو کر رہ گیا۔ چاہے جائے کہ ہمارا مزاج ٹھیک ہوتا، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمارا مزاج ٹھیک ہے، اسلام کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ اسلام آیا ہے مزاج کو ٹھیک کرنے، اور ہم نے اسلام کو اپنے مزاج کے تابع بنا دیا۔ میرا مزاج ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، میرا مزاج نہیں ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کو اسی پیرامیٹر میں دیکھا جائے جس پیرامیٹر میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں اسلام دیکھیں، اللہ ہماری نفسیات کا خالق ہے، اس کے کلام کی چاشنی کتنی بڑی ہے کہ پہلے کہا تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے۔ ذرا غور کیجئے گا، جو کیا کیا کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سارے بندے لٹ اٹھا کے اسی کام کے پیچھے پڑ جائیں اور اپنے گھر کی فکر ہی کوئی نہ کرے اور اپنی فکر ہی کوئی نہ کرے، تو پھر معاملہ کیا حل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس آیت کے ساتھ ریمائنڈر دے دیا کہ امت تو ہونی چاہیے نیکی کے کام کی طرف بلانے کے لیے، لیکن وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، تم سارے کے سارے لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تفرقوا، جو فرقوں میں بٹ گئے، جو جدا جدا ہو گئے، واختلفوا، اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، من بعد، اس کے بعد، ما جو جاءہم، ان کے پاس آئیں، البینات، واضح نشانیاں، یعنی ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی آئیں، ڈیوائن آرڈرز بھی آئے، الہامی کتب آئیں، ان کے پاس انبیاء آئے، سابقہ قوموں کا طرز ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود بھی وہ تفرقے میں بھی پڑ گئے اور انہوں نے اختلاف بھی کیا۔ یہاں دو لفظ ہیں، میں ان پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، واختلفوا، وہ اختلاف میں پڑ گئے اور تم اختلاف میں نہ پڑو۔ اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ تفرقہ اور اختلاف۔ بات شروع ہوتی ہے انسان کے احساسات سے۔ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے نفرت ہونے لگ گئی ہے سسٹم سے، تو پہلے اس کے ذہن، اس کے دل اور دماغ کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کے بعد جب دلی دوری ہو جاتی ہے تو پھر کیسی دوریاں ہوتی ہیں؟ پھر جسمانی دوریاں ہو جاتی ہیں۔ پھر دیکھیں، پہلے رشتہ داروں سے نفرت ہوتی ہے کسی بات پہ، کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ذہنی ہماگی نہیں ہو سکی تو نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ نفرت بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان مہینہ رہی، 2 مہینے رہی، سال برداشت ہوتا رہا، آخر کار یہ دل کی دوری کس پہ چلی جائے گی؟ جسمانی دوری پہ چلی جائے گی۔ بندہ گھر نیا بنا لے گا، نئے گھر سے بہت آگے چلا جائے گا۔ وہی سینس اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دل کی دوریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کالذین تفرقوا، تم تفرقے میں نہ پڑو، دل کی دوری میں پڑو ہی نہ۔ اگر اس میں پڑو گے تو واختلفوا، یقیناً تمہیں اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ دور بھی جانا پڑے گا۔ اپنے گھر کی بھی پہلے فکر کرو۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تفرقے میں پڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، تو لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ ایک سوال یہ ہے، میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں جتنے ہمارے ائمہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، مالکی، یہ بھی تو افتراق ہے، یہ بھی تو اختلاف ہے۔ امام شافعی اور کہتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ اور کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا کہ یہ جو اختلاف ہے علماء کا، ہمارے ائمہ حنفی کا، شافعی کا، مالکی کا اور حنبلی کا، یہ تحقیق کا اختلاف ہے، یہ نفرت کا اختلاف نہیں۔ اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھ کر مزید آگے سوچئے گا کہ اماموں کا اختلاف تحقیق کا اختلاف ہے۔ اچھا، ان میں سے غلط کون ہے؟ کیا امام شافعی غلط ہے؟ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہے، امام شافعی بھی ٹھیک ہے۔ یہ ان کا اپنا اپنا اجتہاد ہے۔
اور اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر رہ کر انہوں نے اجتہاد کیا. لہذا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب جو ایسے لوگ ہیں جو تفرقے میں پڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح. یہ کا الگ ہے، الذین الگ ہے. اور الذین قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوئے؟ 806 دفعہ تقریباً یہ استعمال ہوا ہے. کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تفرقوا، جو تفرقے میں پڑے، واختلفوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد ان کے پاس آ چکی نشانیاں، واولئک لہم عذاب عظیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی اختلاف اور دوری یہ عذاب علیم ہے. کل انشاءاللہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتفاق نصیب فرمائے اور دلوں کی قربت نصیب فرمائے.